السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا مہینہ آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو، اور اس مہینے میں ہونے والی عبادت جو ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس میں جو ہونے والی خطا ہے، جو غلطی ہے، لغزش ہے، اسے اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ صدقہ اسلام کی ایک عظیم عبادت ہے، اور صدقہ صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں ہے۔ صدقہ ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا بھی نام ہے، اپنے سامنے والوں سے اچھی طریقے سے بات کرنے کا بھی نام ہے، مسکین، یتیم، غریب، لاچار، محتاج اور بیوہ کی مدد کرنے کا نام جہاں صدقہ ہے، وہیں صدقہ یہ بھی ہے کہ اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے اعز و اقارب کے ساتھ اچھی طریقے سے گفتگو کرنے کا نام بھی صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ کرنے سے بہتر ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے۔ جہاں صدقہ بلاؤں، مصیبتوں اور آفتوں کو اور ڈینجر بیماریوں کو ختم کر دیتا ہے، وہیں صدقہ یہ بھی ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے سے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آئیں، اور اپنے چھوٹوں پر ہم کیسے شفقت کریں، یہ بھی تو صدقہ ہے۔ صدقہ کی یہ جو صورتیں ہیں جس میں مال اور خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آج انسان اسے اپنا لے اور معاشرے میں اس رواج کو قائم کر دے تو معاشرے کی صورت ایک بہترین ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اور بہت سارے اختلافات، دوریاں ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے گی۔ اس لیے میں آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدقہ کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الصدقۃ تسد 70 بابا من السوء، صدقہ برائیوں کے 70 دروازے کو بند کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ ہمارے بیٹے کے لیے دعا کیجئے، میرا بیٹا سفر میں ہے، اور وہ وقت تھا جب جہاز ڈوبنے کے قریب تھا، وہ وقت تھا جب سمندری طوفان کا شکار ہونے کے قریب جہاز ہو چکا تھا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ صدقہ کرو۔ جب اس بندے نے صدقہ دیا تو غیب سے آواز آئی، اور جہاز پر سوار ہونے والے لوگوں نے سنا کہ آواز دینے والا آواز دے رہا تھا کہ اے سوارو، تم لوگ اللہ کے حفظ و امان میں ہو گئے، اور تمہاری جانب سے صدقہ دینے والے نے جو صدقہ دیا ہے اس کی وجہ سے تم لوگ پریشانیوں سے بچ گئے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ صدقہ کرنا کتنا زیادہ بہتر ہے، اور صدقہ کرنے سے کتنی بڑی بلائیں اور مصیبتیں جو پہاڑ کی طرح ہمارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ صدقے کے ذریعے ختم ہو جاتی ہے۔ ظاہراً دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ ہمارا مال خرچ ہو گیا، 100 روپے، 50 روپے، 100، 200 روپے، 1000، 500 روپے ہم نے پاکٹ سے نکال کر خرچ کر دیا، لیکن ہم نے جو روپیہ خرچ کیا ہے اس کا جو بینیفٹ ہے، اس کا جو فائدہ ہے، باطنی طور پر وہ بندے کو کے احساس سے بھی باہر ہے۔ وہ 150 روپے کی وجہ سے کتنی بڑی بیماری سے بچ گیا، وہ 100 روپے اور 50 روپے صدقہ کرنے کی وجہ سے، کچھ روپیہ، کچھ مال خرچ کرنے کی وجہ سے کتنی بڑی آفتوں سے وہ بچ گیا ہے، کتنی بڑی وہ بلاؤں سے بچ گیا ہے کہ بندے کو اس چیز کا وہ احساس نہیں ہو رہا ہے، جبکہ باطنی طور پر اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تصدقوا فإن الصدقة فکاککم من النار، صدقہ کیا کرو اس لیے کہ صدقہ کرنا تمہارے لیے جہنم سے بچاؤ کا، جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ اس لیے جہاں دنیا کے فائدے بھی ہیں وہیں آخرت کا فائدہ بھی ہے، کہ انسان جب صدقہ کرے گا تو دنیا میں بے شمار بلا، آفت، مصیبت، سحر، جادو اور بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ رہے گا۔ وہیں جب بندہ صدقہ کرے گا تو وہ مصیبتیں جو قیامت میں، وہ مصیبتیں جو حشر میں اس کے ساتھ ہونے والی ہے، ان ساری مصیبتوں اور آفتوں سے بھی محفوظ رہے گا۔
جیسا کہ اللہ کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے کہا فکاککم من النار، جہنم سے نجات کا ذریعہ بے شک صدقہ ہے، اس لیے صدقہ کیجئے، نیکی کریے اور اپنے اعمال میں اضافہ کیجئے اور دارین کی نعمتوں سے خوب مالا مال ہوئیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں اس کے علاوہ بھی خوب صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے مرحومین کے نام سے اور اپنے جو اولاد ہیں ان کی حفاظت کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اصالِ ثواب کے لیے صدقہ کرتے رہا کریں۔ یقیناً صدقہ میں ہماری بھلائی ہے، اور جو ہمارے سامنے جو محتاج ہیں ان کی مسکراہٹ کا ذریعہ ہے، اس لیے غریبوں، یتیموں، مسکینوں، لاچار، مجبور کی مسکراہٹ کا ذریعہ بنیے، ان کی خوشی میں آپ اپنی خوشی کو شامل کیجئے، ان کی عید کو دوبارہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔